اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ بالکل مختصر سی جو گفتگو ہے وہ مکتب تشیع کے نظام کے حوالے سے۔ اللہ نے دین بنایا، انبیاء کے ذریعے سے بھیجا، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس دین کو مکمل کیا، اور اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ دین جو سپرد کیا اپنے اوصیاء کے سپرد، 12 ائمہ کا جو سلسلہ ہے وہ امامت سے پھر آغاز ہوا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا کے ذریعے سے یہ دین آگے بڑھا، پیغمبر دین کو لے کے آئے۔ تو اب دین کو قائم رکھنا، دین کو اس کے اپنے حدود کے اندر، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے تھے، بالکل اسی شکل میں اس دین کو محفوظ رکھنا، یہ امام علیہ السلام کا کام ہے، اور اس کو دنیا تک پہنچانا، اور اس دین کو تحریفات سے بچا کے رکھنا، اس دین کو تغیرات سے بچا کے رکھنا، زمانے کے حوادث سے بچا کے رکھنا، یہ امام علیہ السلام کا کام ہے۔ اور ائمہ نے ان 250 سالوں میں تقریباً یہ کام انجام دیا کہ اس دین کو اصلی حالت میں رکھا، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو لے کے آئے تھے، اس کی اصلی شکل میں لوگوں تک پہنچایا، اس دین کو محفوظ کیا۔ آگے غیبت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب سوال یہ ہے، شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے، کیا وہ شریعت امام عصر کی غیبت کے ذریعے سے معطل ہو گئی؟ کیا خدا کے واجب اور جو حرام ہیں ان کی چھٹی ہو گئی؟ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہیں ان کی چھٹی ہو گئی؟ احکام کا کیا ہے؟ کیسے ان کو لیں گے؟ امام علیہ السلام رسول بھی چلے گئے، امام علیہ السلام پہلے جو شہید ہو گئے، آخری امام جو ہیں وہ پردہ غیبت میں چلے گئے، تو کیا کوئی ہدایت کا انتظام کر کے گئے؟ یہ دین جو ہے کسی کے سپرد کر کے گئے امام زمانہ، اور باقی ائمہ یہ اس کو لاوارث چھوڑ کے چلے گئے؟ دین کس سے لیں؟ کیا ہر شخص اپنی مرضی سے دین پہ عمل کرے؟ عزیزان یہ محترم، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تو یقینی طور پر اس کا جواب ابھی مختصر سی 2 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ہے یہ کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ تو اس میں کسی شخص نے یہی سوال کیا تھا دور غیبت میں توقیع کے ذریعے سے کہ مولا اس غیبت کے زمانے میں ہم کیا کریں؟ یہ دین کس سے لیں؟ یہ حلال و حرام کے مسائل، شریعت کے مسائل ہم کس کو اپنا رہبر بنائیں؟ کس سے لیں؟ تو امام علیہ السلام نے یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 484، کمال الدین و تمام النعمہ، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ، کہ تم نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ کہ جو آنے والے حوادث ہیں، یہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، اس میں ہمارے احادیث کے جو راوی ہیں ان کی طرف رجوع کرو۔ یعنی تمہیں گھر میں بیٹھ کے شریعت میں حلال و حرام کا فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے، نہ شریعت کے احکام معطل ہوئے ہیں، تمہیں دین میں دخالت دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دین کن سے لینا ہے؟ کن صاحبان سے؟ الی رواۃ احادیثنا، جو ہماری احادیث کے راوی ہیں۔ فإنہم حجتی علیکم، اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ یہ نظام، یہ ایک حدیث۔
دوسری حدیث 11ویں امام علیہ السلام سے ہے. یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی علیہ الرحمہ کی. یہ بھی بہت پرانی کتاب ہے. یہ اس میں بھی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے ہے. جو آپ کے مناظرات ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے. تو مولا نے جواب دیے. یہ کافی لمبی حدیث ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اس حدیث کو ضرور پڑھیے, مطالعہ کیجیے, تاکہ آپ کو علماء دین کا پتہ چلے کہ ائمہ نے کیا پیغام دیا ہے. مولا فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ, فقہا ہیں, فقہا, فقیہ کی جمع. فقیہ کس سے نکلا؟ فقہ سے. فے قاف ہا, فقہ. فقہ سے, فقہ کے ماہر کو کہتے ہیں فقیہ. فقہ کا جو ماہر ہوتا ہے اس کو فقیہ کہتے ہیں. یعنی جس نے پی ایچ ڈی کی ہے, جو اس کا ڈاکٹر ہے, جس نے مکمل اپنی زندگی اس پہ صرف کی ہے, وہ فقیہ کہلاتا ہے. فقیہ کی جمع ہے فقہا. فقیہ کی جمع فقہا. امام حسن عسکری علیہ السلام اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. اب سارے فقہا کی بات بھی نہیں. فرماتے ہیں فقہا میں سے جو سائنًا لنفسہ, اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو گناہوں سے, یعنی گناہوں کو انجام نہ دیتا ہو, گناہوں سے دور رہتا ہو. حافظاً لدینہ, اپنے دین کی حفاظت بھی ہو, یعنی بے شک مر جائے, شہید ہو جائے, لیکن دین پہ حرف نہ آنے دے, بک نہ جائے, دین پہ ثابت قدم رہے. مخالفاً علی ہواہ, خواہشات نفسانی بھی اس پہ غالب نہ آ جائیں کہ خواہشات نفسانی کے تحت وہ کوئی فتویٰ دے دے, ایسا بھی نہیں ہے. 3, چوتھا مطیعاً لامر مولا, اپنے مولا کا اطاعت گزار بھی ہو. فرمایا جو فقیہ, جس فقیہ کے اندر یہ 4 شرائط ہیں, فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ, عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کرے. خود لفظ تقلید امام حسن عسکری علیہ السلام استعمال کر رہے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس فقیہ کی تقلید کرے. یہ 2 احادیث کی روشنی میں بالکل ہمارے سامنے واضح ہو کے, کلیئر ہو کے وہ نظام آ گیا ہے جو امام ائمہ نے ہمیں عصر غیبت کے لیے دیا ہے. کہ وہ کون ہے؟ جو امام کے نائبین ہیں, نائب عام ہیں, جو ائمہ کے, جو جنہوں نے دین کی حفاظت کرنی ہے, جنہوں نے دین کو بچانا ہے, جنہوں نے دین کو پہنچانا ہے, جنہوں نے دین کو نشر کرنا ہے. وہ کون ہے؟ وہ فقہا ہیں. فقیہ کی جمع فقہ, وہ مجتہد ہیں, وہ فقہا ہیں. تو یہ نظام فقاہت, یہ نظام اجتہاد, یہ ائمہ کا دیا ہوا ہے, یہ مولویوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. اب جو اس نظام کے بنائے ہوئے نظام کے خلاف فتویٰ بازی کرتا ہے, اٹھتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے, در حقیقت وہ ائمہ کا انکار کر رہا ہے, ائمہ کی تعلیمات کا انکار کر رہا ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي, وہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں. اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 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 مولا, یہ ہم پہ حجت نہیں ہے, یعنی امام اصل کا انکار کر رہا ہے. عزیزان محترم, یہ اس قدر مستحکم نظام 1800 سال سے یہ دین آج تک ہم پہ, ہمارے پاس اس مستحکم شکل میں آ گیا, بہترین شکل میں آ گیا. یہ فقہا کی زحمات ہیں, ان مراجع اعظام کی زحمات ہیں, ان علماء کی زحمتیں ہیں. آپ لائبریریوں میں چلے جائیں, منہ بولتا ثبوت, وہ عظیم کتب جو انہوں نے دین کے لیے لکھی ہیں, دین کو محفوظ کیا ہے. آج کچھ گروہ دین کے نام پہ اٹھ گئے اور انہوں نے اسی نظام کے خلاف بات کرنا شروع کر دی. اور یہ 6 جولائی ابھی کوئی اجتماع ہے جو کیا کہہ رہے ہیں, فقیہ کے خلاف, مجتہد کے خلاف, فلاں کے خلاف. بندہ خدا پہلے دین کو سمجھ لو, دین کیا کہہ رہا ہے. اگر اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے تو یاد رکھو جہالت کی زندگی بسر کرو گے.
تمہارا کوئی رہبر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہوگا، جانوروں کی طرح، بھیڑوں کی طرح جدھر چاہو گے منہ اٹھے گا جاؤ گے۔ یہ رہبر ہے، یہ مرجع ہے، یہ مجتہد ہے جس کی چھت کے نیچے دین محفوظ ہے۔ آج استعمار ناکام ہو چکا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اجتہاد کی طاقت ہے۔ اگر سیستانی علیہ الرحمہ کا ایک فتویٰ، اس ایک فتوے نے داعش کو نیست و نابود کر دیا، ملت عراق اٹھی، نوجوان اٹھے اور امریکہ، اسرائیل اور آل سعود اور ان طاغوتی قوتوں کے ان اعلی کاروں کو نابود کر دیا۔ طاغوت پریشان ہے۔ اب اس نے اندر سے ایسے افراد کو پیدا کیا ہے کہ ان کو اندر سے مارو اور اس نظام کے خلاف عوام کو کرو جس نے دین کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، مومن بابصیرت ہوا کرتا ہے، بابصیرت ہوتا ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو تو یاد رکھیں، نیزے پر قرآن دیکھ کر وقت کے علی کا ساتھ چھوڑ دیتے، قرآن دکھا کے علی سے جدا کر دیا گیا۔ بصیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کہیں تشیع کی طاقت پارا پارا نہ ہو جائے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس گروہ کو پہچانیں جو یہ کام کر رہا ہے، جو ان بزرگان کے خلاف بکواسات کر رہا ہے۔ ان کو پہچانیں کہ یہ ہیں کون، ان کی کیا خدمات ہیں تشیع کے لیے، کون سی لائبریریاں ان کی بک سے بھری ہوئی ہیں، عالم اسلام کے لیے کیا کیا انہوں نے۔ لہذا عزیزان محترم، ان حالات کا تقاضا ہے جو مراجع اعظام ہیں ہمارے، یہ نائبین امام ہیں، ان کے ساتھ مرکز کے ساتھ مضبوط مرتبط رہیں تو بچ جائیں گے۔ اگر بکھر گئے تو دشمن نیست و نابود کر دے گا۔ آج دشمن یہی چاہتا ہے کہ ان کے مرکز کو نیست و نابود کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ اپنے ان سازشوں میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ دین باقی تھا، باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ نظام پہلے بھی بات تھا، اب بھی انشاءاللہ یہ نظام باقی رہے گا، اور یہ باطل فکر جو ہے یہ اپنی موت خود مر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔